تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کر دو۔ حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن، ٹھنڈیاں لگائیں، حلوے کھائیں، آپ کی مرضی، میں تو آپ کو نہیں روکتا۔ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول، لیکن پوری امت کی علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی۔ آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ بابا جی چیلنج کر رہے ہیں کہ میرا سر قلم کر لیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے، آپ کی پیدائش 9 کو ہے، یعنی یہ چیلنج کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، اور بہت سارے دلائل میں آپ کو دوں گا، اور اس بابا جی کے جو مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کے دلائل میں دکھاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے۔ یہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کے علماء نے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے، ولادت نبوی 12 ربیع الاول اور وفات 2 ربیع الاول، دارالعلوم دیوبند، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ تحقیق ہے ان کی، ماہ نامہ دارالعلوم، شمارہ نمبر 1، جلد نمبر 99، ربیع الاول 1436 ہجری۔ ولادت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول اور وفات 2 ربیع الاول۔ ایک تحقیق، پوری تحقیق یہ علماء دیوبند نے از مولانا محمد شفیع قاسمی، یہ دیوبند علماء کی تحقیق ہے، کہتے ہیں قدیم زمانے سے یہ بات مشہور معروف ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب پیر کا دن اور 12 ربیع الاول ہوئی، تو یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی کہ قدیم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 کو ہوئی ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں، ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول قدیم سے ہے۔ بابا جی کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اب 12 ربیع الاول کو برے صغیر میں حکومت کی طرف سے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، مگر افسوس کہ کچھ لوگ تاریخ ولادت کے بارے میں ایک مہم چلائے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 8 یا 9 کو ہوئی۔ کچھ لوگ مہم چلائے ہوئے ہیں، یہی ان کے مہم چلائے ہوئے، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور علماء اہل سنت مانتے ہی ہیں، اور کچھ مصنفین کے اقوال دلیل میں پیش کرتے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہی ہے۔ سینکڑوں علماء کے اقوال کتابوں میں موجود ہیں، لہذا صحیح تاریخ ولادت کے متعلق علماء امت کے اقوال کا نقل کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، سینکڑوں حوالے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے۔ پہلا حوالہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس کا حوالہ اگلی حوالے میں دیتے ہیں۔ حوالہ نمبر 2، مشہور مورخ امام محمد بن اسحاق بھی اپنی کتاب اسیرۃ النبی ابن ہشام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 284، تاریخ طبری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 154، اور اس طرح مستدرک، شعب الایمان، تمام کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ اگلا حوالہ نمبر 3، مشہور محدث امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو۔ کتاب آپ کے سامنے جن کی تحقیق ہے۔ حوالہ نمبر 4 میں بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول۔ حوالہ نمبر 5 علامہ قسطلانی کا حوالہ پیش کرتے ہیں، ان کی کتاب مواہب اللدنیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 185 میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ حوالہ نمبر 6 میں بھی یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ حوالہ نمبر 7 علامہ مناوی کا حوالہ دیتے ہیں، فیض القدیر میں، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 573 میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کو ہی ہے۔ علامہ زرقانی کا حوالہ دیا، حوالہ نمبر 8۔ اسی طرح حوالہ نمبر 9 جس میں بتاتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول اور پیر کے دن ہوئی ہے۔
حوالہ نمبر 10 میں سید سلمان ندوی کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حوالہ نمبر 11 دیتے ہیں مفتی محمد شفیع دیوبندی کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی پیر کے دن۔ حوالہ نمبر 12 دیتے ہیں مولانا سید ابو الاعلی مودودی کا، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حوالہ نمبر 13 مفتی محمود حسن گنگوئی کا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حوالہ نمبر 14 دیتے ہیں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حوالہ نمبر 15 میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو اور پیر کے دن ہوئی ہے، اور آگے تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میں نے 15 حوالے دیے ہیں اور بہت سارے حوالے جس میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول اور پیر کے دن ہوئی، اور جو لوگ 9 اور 8 کا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ پوری تحقیق آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور محمود پاشا کا نام لیتے ہیں کہ محمود پاشا نے جو حساب سے جنتری کے حساب سے یہ 9 کا کہا، یہ غلط کہا ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور جمہور علماء کا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو اور پیر کے دن ہوئی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وفات کے بارے میں، رہا 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ مولانا صاحب ملتانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، تو آپ کے علماء کہتے ہیں کہ کسی طرح بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، اور صحیح بخاری کی روایت منقول ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کا دن جمعے کا دن تھا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے 81 دن بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس حساب سے 12 ربیع الاول کو پیر کا دن کسی طرح نہیں پڑتا، لہذا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ اس کے آگے بہت سارے اور حوالے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو ہے 1 ربیع الاول ہے یا 2 ربیع الاول ہے، اس کے آگے نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا علماء دیوبند کی تحریر سے، تحقیق سے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو 2 ربیع الاول ہے یا 1۔ بخاری شریف حدیث نمبر 45 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا عرفہ کے دن، یوم عرفات جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج ہو گئی ہفتے کی، اور 11 ذی الحج ہو گئی اتوار کو، اور 12 ذی الحج ہو گئی پیر کو۔ 12 ذی الحج پیر کو، اس کے بعد 19 پیر، 26 پیر، اور اس کے بعد 3 محرم ہوگا پیر، پھر 10 پیر، پھر 17، پھر 24، پھر 1 سفر پیر، پھر 8، پھر 15، پھر 22، پھر 29، پھر 6 ربیع الاول پیر، پھر 13 ربیع الاول پیر ہے۔ کسی حساب سے اگر تینوں مہینے کے ذی الحج کا بھی 30 کا کر لیا جائے، سفر کا جب 30 کا کر لیا جائے، محرم کا بھی 30 کا کر دیا، تینوں مہینے اگر 30 کے کر لیں، کسی لحاظ سے بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ اگر تینوں 29 کے کر دیے جائیں تب بھی کسی لحاظ سے 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں بنتا۔ دیکھیے 12 پیر، 19 پیر، 26 پیر، 4 محرم پیر، 11، 18، 25، 3 سفر پیر، 10، 17، 24 اور 2 ربیع الاول پیر ہے۔ اس کے بعد 9 ہے، اس کے بعد 16 ہے۔ تینوں 30 کے کیے جائیں یا تینوں 29 کے کیے جائیں، کسی لحاظ سے بھی پیر کا دن جو 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا۔ ایک 29 کا کیا جائے اور 2 30 کے، یا 2 30 کے کیے جائیں، ایک 29 کے کیا جائے، کسی لحاظ سے 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں آتا، کیونکہ بخاری میں حدیث نمبر 680 میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے۔ ایک 29 کا کر لیں یا 2 30 کے کر لیں۔ ذی الحج 12، 19، 26، محرم 4، 11، 18، 25، 2 سفر 9، 16، 23، 30، 7 ربیع الاول بنتی ہے اگر ایک 29 کا کیا جائے، 2 30 کے، یا 2 30 کے 29 کی کیا جائے۔ اسی طرح 2 29 کے کیا جائے تب بھی کسی لحاظ سے بھی 12 ربیع الاول پیر کا دن نہیں بنتا۔ دیکھیے 12 ذی الحج، 19، 26، 4 محرم، 11، 18، 25، 3 سفر، 10، 17، 24، 1 ربیع الاول بنتا ہے۔ کسی لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں بنتی۔ آسان فارمولہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حج ادا فرمایا یوم عرفہ جمعے کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی ہے۔ اب آپ بیچ میں 2 مہینے ہیں،
محرم اور سفر 2 مہینے اور ذی الحج کے، اس کو آپ حساب لگائیں گے کسی لحاظ سے بھی پیر کا دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا نہیں بنتا۔